نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذکر شہادت امام حسین پہ رونا اور اس کی شرعی حیثیت پہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنا طریقہ جو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سال میں 2 مجلسیں کرتا ہوں، ایک تو ربیع الاول شریف کے مہینہ میں اور دوسری محرم شریف میں حضرت امام حسین کی شہادت کے ذکر پر، اور اس میں جو آپ کا طریقہ ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں بعض مرثیے جو جن و پری سے حضرت ام سلمہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنے ہیں وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اور وہ خواب ہائے وحشتناک ذکر کیے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس و دیگر صحابہ نے دیکھے تھے، جو دلالت کرتے ہیں کہ روح مبارک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت رنج و غم پر۔ اس کے بعد قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور 5 آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ کی جاتی ہے، اور اس دوران اگر کوئی شخص خوش الحان سلام پڑھتا ہے یا مرثیہ پڑھتا ہے تو وہ بھی سنا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں اس فقیر کو بھی حالت رکت و گریہ و بکا لاحق ہوتی ہے، اس قدر عمل میں آتا ہے۔ پس اگر یہ سب کچھ جو ذکر کیا گیا ہے فقیر کے نزدیک جائز نہ ہوتا تو فقیر ہرگز اس پر اقدام نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی جنہوں نے ترجمہ قرآن بھی لکھا ہے، ایک فتویٰ میں فرماتے ہیں کہ انعقاد مجلس ذکر امام حسین علیہ السلام کی محرم کے مہینے میں اور سننا سلام کا اور مرثیہ مشروع کا اور گریہ و بکا حال شہدائے کربلا پر جائز اور درست ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی، ان سے پوچھا گیا سوال کہ کربلا کے مصائب کا خیال اور امام کے احوال کا تصور کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں۔ امام بہقی اور حاکم نے یہ روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک اسی غم سے اشکبار ہوئی ہیں، اور واقع کربلا کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ پریشان و ملول اور بال مبارک غبار آلودہ تھے۔ چنانچہ اس مضمون کو امام احمد و بہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ گریہ غیر اختیاری بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا کے واقعہ پر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام محمد شیبانی کے شاگرد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خاندان نبوت کے ساتھ انتہائی محبت و عقیدت رکھتے، اور یہ اس انتہائی محبت و عقیدت میں اپنے پیر و مرشد کے طریقہ پر تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ عشرۂ عاشوراء اور ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں وہ نئے اور اچھے کپڑے نہ پہنتے، اور ان دنوں کی راتوں میں زمین پر ہی سوتے اور مقابر سادات میں اعتکاف کرتے، اور ہر روز بقدر امکان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آپ کے خاندان مقدس کی ارواح کو ثواب ہدیہ کرنے کے لیے طعام میں توسیع کرتے،
اور عاشورہ کے دن نئے کوزے شربت سے بھر کر اپنے سر پر رکھ کر سادات کے گھروں میں جاتے اور ان کے یتیموں اور فقیروں کو پلاتے، اور ان ایام میں اس طرح گریا کرتے کہ گویا واقعہ کربلا ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ جملہ پھر سنیے کہ ان ایام میں اس طرح روتے گریا کرتے کہ گویا واقعہ کربلا ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کی اولاد پاک کو تمام افراد امت پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتے ہیں اور تکوینی امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اور فاتحہ و درود و صدقات و نذر و نیاز ان کے نام کی ہمیشہ کرتے ہیں، چنانچہ تمام اولیاء اللہ کا یہی حال ہے۔ یہ چند حوالے اس لیے پیش کیے گئے کہ فرقہ واریت کی آگ میں جل کر کہیں ہم حضرت امام حسین کے اس واقعہ کو ہلکا نہ سمجھیں اور آپ کے ذکر کو کہیں ہم بھلا نہ دیں۔ ہمیں امام حسین کے واقعہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو بھگونا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کا کس قدر اتنا بڑا امتحان لیا گیا اور اللہ نے آپ کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔